نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت یہ مہینہ شوال المکرم کا ہے الحمدللہ، اور اس مہینے میں 6 روزے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی فضیلت والے رکھے ہیں الحمدللہ۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کی ترغیب دلائی ہے وہ شوال المکرم کے 6 روزے ہیں۔ جی، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سبھی پابندی کے ساتھ رات کا قیام کیا کرتے تھے، نماز تراویح، یہ سلسلہ رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ سلسلہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر یہ سلسلہ پھر رمضان کے ساتھ دیکھنے کو ملے گا، شروع ہوگا۔ لیکن روزے ختم نہیں ہوئے ہیں، جی، بس روزوں کی فرضیت نہیں رہی ان 11 مہینوں میں، پر روزے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے سال میں کچھ ایام ایسے بتائے جن میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے الحمدللہ۔ یہ روزے بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان روزوں کے تعلق سے فرمایا، صحیح مسلم 2758 اور مشکات 2047، جس نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، تو اس شخص کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ اس نے ہر دن روزہ رکھا ہو، پورا سال ہی اس نے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ بے شک، بٹ ہاؤ ان دس وے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں انشاءاللہ۔ سنن ابن ماجہ 1715، سنن دارمی 1755 اور مسند احمد 22465، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے 1 مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، سورہ انعام آیت 160، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص بھی ایک نیکی کرے گا تو اسے 10 ٹائمز بڑھا دیا جائے گا، 10 گنا۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر 50 نمازیں دی تھیں، پھر انہیں بعد میں کم کر دیا، 5 وقت کی نمازیں رہ گئیں، لیکن ان 5 وقت کی نمازوں کا اجر، ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے ہی برابر ہوتا ہے الحمدللہ۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے، تو اسی طرح رمضان المبارک کے 30 روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ 10 into 30 is equal to 300، مطلب کہ 10 منتھس ہو گئے۔ اور شوال المکرم کے 6 روزے 6 into 10 is equal to 60، تو یہ 2 منتھس ہو گئے۔ تو اس طرح یہ پورے سال کے روزوں کے مانند ہو گئے الحمدللہ۔ اور کسی بھی شخص کے لیے پورا سال روزہ رکھنا، دس از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک فار ایوری ون۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال میں کئی روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ۔ دیکھیں، اور ہمیں بھی اب ہماری زندگی میں خاص نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنی آخرت کو بہتر چاہتے ہیں تو یہ سارے کام تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے، جی بالکل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے منڈے اینڈ تھرسڈے کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا اس بارے میں، مشکات 2056، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ کے حضور اعمالوں کو پیش کیا جاتا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں جب میں روزے کی حالت میں رہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہر روز ہر دن اللہ کے حضور صبح فجر میں اور شام عصر میں اعمالوں کو اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے، سبھی کے، جس ٹائم فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے منڈے اور تھرسڈے کا روزہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ منڈے کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی، اور پہلی بار وہی بھی آپ منڈے کے روز ہی آئی، اس وجہ سے بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے منڈے کے دن کا۔
اور پورے سال میں محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں آپ پورے 9 دن عید کے ایک روز پہلے تک بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب کبھی گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے، اس طرح سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منتھ میں ایام 20 کے جو چاند کی 13، 14، 15 تاریخ ہوتی ہے اس میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایک مہینے میں 3 روزے، پورے سال میں دیکھا جائے تو 36 روزے ہوتے ہیں۔ مشکات 2054 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص پورے مہینے میں یہ 3 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے بھی پورے سال کے روزے رکھے۔ ہر مہینے میں 3 روزے کسی بھی دن رکھنا اسی طرح سے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ 13، 14، 15 تاریخ، کیونکہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ مہینے میں 3 تاریخ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، جبکہ اس سے بھی آسان عمل یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور بھی آسانی کی امت پر، کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں اور پورے سال کی فضیلت حاصل کی جائے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی سارے روزے بھی رکھنا چاہتا ہے جو نفلی روزے ہیں پورے سال میں، تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، رکھے۔ کیونکہ دیکھیں انسان اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے، کرنا چاہے وہ کرے، اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور ہر ایک کے لیے ہر کام سے زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ وہ اپنے سارے کاموں سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرے، ہر چیز کو چھوڑ کر سب سے پہلے۔ دیکھیں روزہ جو ہے اپنے آپ میں ایک بڑی عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ تو اس وقت شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو شوال کے 6 روزے اور اسے رکھیں، اور نہیں اور اسے گیپ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں، ایک ساتھ ایسا نہیں کہ اسے ایک ساتھ ہی رکھا جائے، انہیں گیپ کر کر بھی رکھ سکتے ہیں، 1، 2، 3 روز جیسا آپ کا دل چاہے ویسے رکھیں۔ 6 روزے ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ بس شوال کے پورے مہینے میں ان 6 کی گنتی پوری کرنی ہوگی، اس پورے مہینے میں یکم شوال کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ عید کا دن ہوتا ہے، تو 1 تاریخ جو ہوتی ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور جو مخصوص ایام کے روزے ہیں وہ اور یہ الگ الگ روزے ہیں، یہ 6 نفل روزے ہیں، اور جو مخصوص ایام کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا کرنی ہوگی، وہ فرض روزے ہیں، انہیں تو ہر حال میں رکھنا ہی ہوگا، ادا کرنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں ہی روزے الگ الگ ہیں، انہیں الگ الگ ہی رکھنا ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔